الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں صبر کے موضوع پر کلام چل رہا تھا۔ صبر کی اقسام اور اس کی تعریف پر میں بار بار کئی دفعہ کلام کر چکا ہوں۔ ابھی جو ہم ایک واقعہ ذکر کر رہے تھے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کا طویل واقعہ ذکر فرمایا۔ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں، اب اس کے مختلف گوشوں پر ہم چاہتے ہیں کہ کلام کریں۔ تو پچھلے جو پروگرام تھا اس میں یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ لڑکے نے خلاصہ مطلب جو نئے لوگ ہیں ضرور وہ سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور وہ کافر تھا اور خدائی کا دعویٰ اس نے کیا تھا۔ اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو بادشاہ کا معاون تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی نوجوان دیں جس کو میں جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو وہاں پہ مقرر کر دیا۔ لڑکا گھر سے جادوگر کے پاس آتا تو راستے میں ایک راہب تھا، یعنی مسلمان تھا، نیک آدمی تھا، اور وہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو اس نے مخصوص کر لیا تھا۔ وہ جب لڑکے کو ملا تو اس نے لڑکے کو پیار محبت سے سمجھانا شروع کیا تو لڑکا مسلمان ہو گیا۔ اب کچھ عرصے گزرنے کے بعد جب لڑکا عبادات ریاضات کرتا رہا تو اسی دوران ایک مرتبہ لڑکے نے راستے میں ایک بہت بڑے جانور کو دیکھا جس نے لوگوں کو روک رکھا تھا۔ تو اس نے دل میں کہا کہ آج میں معلوم کرتا ہوں کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے۔ اس نے ایک پتھر لیا اور دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ گزر سکیں۔ پھر اس نے پتھر پھینکا اور وہ پتھر جا کے جانور کو لگا تو وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کے لیے راستہ کھل گیا۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ یہ ایک کرامت تھی، سمجھ لیجئے کہ ایک نوجوان کی کرامت اس خلاف عادت کام کو کہتے ہیں کہ جو کسی نبی کے مسلمان امتی سے ظہور پذیر ہوتا ہے، صاحب ایمان امتی سے ظہور پذیر ہوتا ہے اور ہوتا خلاف عادت ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اکثر ہو جائے، بلکہ شاذ و نادر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عادت کے برخلاف ہوتی ہیں۔ تو پھر اگر نبی سے ایسا ہوتا تو ہم اسے معجزہ کہتے، لیکن جب ان کے امتی سے ہوگا جو صاحب ایمان ہے تو اس کو کرامت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس نوجوان سے کرامت کا ظہور ہوا۔ تو یہی میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ جب کوئی شخص عالم جوانی میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف مکمل طور پر مائل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ہی فضیلتوں سے نوازتا ہے۔ اور جیسے جیسے یہ دور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، جتنا گناہوں سے بچنا مشکل، جتنا گناہوں کو کرنا آسان ہو گیا ہے، گناہ تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے، جتنی پردہ پوشی زیادہ ہو گئی ہے۔ پہلے دور میں دیکھیں کہ لوگ گناہ کرتے ہوئے گھبراتے تھے کیونکہ بہت ہی مشکل تھے گناہ کرنا۔ ان کو خوف ہوتا تھا کوئی دیکھ لے گا تو بدنام ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو یہی چیز ان کو بہت سے گناہوں سے روک لیا کرتی تھی۔ اور آج گناہ کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ موبائل ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ پہ ہر طرح کی چیز ڈلی ہوئی ہے۔ جو چاہے آپ، جیسے کوئی نوجوان باہر نکلا ہوا ہے، کسی بھی جگہ بیٹھ کر پبلک سب موجود ہے اور وہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی پکڑے جانے کا خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں۔ تو ایسے جب گناہ آسان ہو جائیں اس وقت کوئی عالم جوانی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، کمال تو یہ ہے۔ لیکن ہم لوگ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی میں کون اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے؟ ابھی تو کرنے دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں، اسی طرح ہم کرتے رہتے ہیں۔ پھر ہمارا ذہن بناتے ہیں کہ تھوڑا سا ادھیڑ عمری میں چلے جائیں، بڑھاپے پہ چلے جائیں تو انشاءاللہ سب چھوڑ دیں گے۔ اگر بالفرض وہاں جا کے توفیق مل بھی گئی تو عالم جوانی تو پوری ہم نے ضائع کر دی، تو کیا کمال کیا۔ لیکن پھر بھی چلیں، بہرحال بڑھاپے میں جا کر اگر کوئی بچتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن خوف یہ ہے کہ بہت سے ہم نے ایسے دیکھے ہیں، بہت بوڑھے ایسے دیکھے ہیں کہ جو اسی طرح اپنی جوانی کو ضائع کرنے کے بعد اس امید پر گناہ کرتے رہے کہ بڑھاپے پہ جا کے توبہ کر لیں گے اور اللہ کو راضی کر لیں گے۔ لیکن جب انہوں نے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو توبہ کی توفیق نہ دی، اور وہ بڑھاپے کے باوجود، یعنی بوڑھے ہو جانے کے باوجود گناہ کرتے رہتے ہیں، خطائیں کرتے رہتے ہیں، گالی گلوچ چل رہی ہے، گندے مناظر دیکھ رہے ہیں، نمازیں قضا کر رہے ہیں، نمازوں کی فکر نہیں ہے، روزے نہیں رکھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بہت سے شرابیں پیتے رہتے ہیں، نشے کرتے رہتے ہیں،
اور عورتوں سے تعلقات ان کے چلتے ہی رہتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے جو نوجوان بھائی بہن ہیں وہ ذرا تھوڑا سا غور کریں، جو ہمارے بچے بچیاں ہیں، کہ اگر آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ جوانی دیوانی ہے بعد میں جا کے کر لیں گے، تو اللہ نہ کرے اگر ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو گیا کہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے باوجود آپ کو توفیق توبہ حاصل نہ ہوئی، تقوی پرہیزگاری حاصل نہ ہوئی، آپ سوچتے ہیں چلو حج کر لیں گے آخری زمانے میں سارے گناہ بخشے جائیں گے، اور حج کا ہی موقع نہ ملا، اس سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ اس لیے کمال یہ نہیں ہے کہ انسان موجودہ وقت کی برکات کو صرف اس لیے ضائع کر دے کہ آئندہ اس کو حاصل کر لیں گے۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے، عقل مندی اور سمجھداری یہ ہے کہ جو وقت مل رہا ہے، جو موقع مل رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں، آج کل تو موت ہمیشہ ہی وقت تو مخصوص ہی تھا سب کا، لیکن بظاہر آپ یہ دیکھیے کہ پہلے دور میں موت کا ریشو اور اس زمانے میں موت کا ریشو ذرا آپ کو تھوڑا سا فرق نظر آئے گا، یعنی موت آسان ہو گئی ہے، اسباب زیادہ ہو گئے ہیں، ذرائع زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ وقت سے پہلے مرنا شروع ہو گئے ہیں، ہر شخص اپنے وقت پر ہی مرے گا، لیکن آج جس طریقے سے اجتماعی طور پر آپ دیکھیں کیسے موتیں ہوتی ہیں، بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، گولی چل رہی ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور بیچارے بے گناہ آدمی بیچ میں پس جاتے ہیں، تو اتنی آسان ہو گئی ہے موت، تو نہ معلوم کب آپ کا اور میرا زندگی کا چراغ بھی گل ہو جائے اور ہم یہ سوچتے ہی رہ جائیں انشاءاللہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، اور پھر ہماری لاش سامنے پڑی ہو، لوگ رو رہے ہوں، پھر ہمیں غسل دیا جا رہا ہو، کفن پہنائیں، ہمارے بھی نماز جنازہ ہو، اور پھر ہمیں بھی لوگ دفنا کر بھول بھال جائیں۔ تو میں تو اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ کبھی روڈ پہ میں جا رہا ہوتا ہوں تو ٹریفک رواں دواں ہے، تو میں ان لوگوں کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہوں جو دنیا سے رخصت ہو گئے، جن کے لیے کبھی ٹریفک رک جایا کرتا تھا، لیکن آج وہ دنیا سے چلے گئے، تو بس دیکھیں چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، معاملات چلتے رہتے ہیں، ویسی ٹریفک پہلے رواں دواں تھا ویسی اب ہے، ویسی دنیا کے معاملات پہلے چل رہے تھے ویسی اب ہے، کسی کی موت سے کوئی کارخانہ زندگی رکتا نہیں ہے۔ تو پھر آپ کے میرے مر جانے کے بعد کیا ہوگا؟ کہ انقلاب پیدا ہو جائے گا؟ کہ سب چیزیں تھم جائیں گی، رک جائیں گی؟ نہیں، ہوگا یہی کہ آپ اور میں بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ایک دو آدمیوں کے کم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ ہزاروں کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، دنیا ویسی چلتی رہے گی، اور ہم اپنی قبر کے اندر جا کر اعمال کا بدلہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو اچھے عمل کیے تھے تو اچھا بدلہ، برے عمل کیے تھے تو برا بدلہ۔ اس لیے عالم جوانی کو غنیمت جانتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ اپنے اللہ کی طرف میلان جاری و ساری رکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل آخرت میں اور دنیا میں برکات حاصل ہوں گی۔ تو یہ نوجوان پھر راہب کے پاس، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس جانور کو ہلاک کر کے راہب کے پاس دوبارہ واپس آیا اور پورا واقعہ سنایا۔ راہب نے کہا کہ بیٹا آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو۔ اب دیکھیں یہ ایک عاجز انکساری کا جملہ تھا، حالانکہ وہ استاد تھا، انہوں نے سب کچھ اس کو سکھایا، ایمان انہی کے ذریعے اس نوجوان کو حاصل ہوا، لیکن انہوں نے اس وجہ سے غالباً یہ بات کہی کہ اس نے عالم جوانی میں ایک ایسی چیز کو پا لیا تھا جو ظاہری علامت ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ راضی ہے، تو انہوں نے پھر اس کا اعتراف کیا اور کہا کہ آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو، تمہارا معاملہ جیسا کہ میں سمجھتا ہوں پورا ہو چکا ہے، اور عنقریب تمہاری آزمائش ہوگی، جب تمہیں آزمایا جائے تو میرا پتہ نہ دینا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص عروج پاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی لحاظ سے عروج دے، آپ دیکھیں دنیاوی لحاظ سے دیکھ لیں، دینی لحاظ سے دیکھ لیں، آزمائشیں دونوں پر آتی ہیں۔ جو دنیاوی لحاظ سے عروج والے ہوتے ہیں، جیسے شوبز سے تعلق رکھنے والے یا کھلاڑی وغیرہ ہوتے ہیں، یا اور مطلب دنیاوی لحاظ سے مال و دولت یا سیاست میں آنے کے بعد عروج حاصل ہوتا ہے، انہیں عروج کے ساتھ ہی ایک خوف تو سب سے بڑا لگ جاتا ہے، وہ ہے زوال، کہ یہ موجودہ عزت چھن نہ جائے۔ ایک تو یہ خوف کہ چھن گئی تو کیا ہوگا، دوسرا پھر حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں، تو یہ زیادہ ان کے لیے اس طرح کی آزمائش ہے۔ لیکن یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر عروج پاتا ہے، ایک بات تو یہ کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ کا اچھا بندہ ہوتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے، وہ ہر طرح کی آزمائش کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے پیش نظر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے سب سے مقبول ترین بندے ہیں، محبوب ترین بندے ہیں،
نبیوں میں سے بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو آپ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قرب آپ سے زیادہ حاصل کیے ہوئے ہو۔ آپ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی پوری سیرت پاک اٹھا کے پڑھیں، حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، کس طرح پے در پہ آزمائشیں آتی رہی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور تعلیم امت کے لیے کس طریقے سے جواں مردی سے اور بہترین طریقے سے صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ تو جب ایک اللہ کی رضا کی خاطر ایک آدمی یا کوئی بہن ہماری نیک عمل کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، استقامت سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو یوں ذہن نہیں بن جاتا کہ اب جو اللہ نے ایک معاشرے میں عزت دی ہے، لوگ پیار سے محبت سے مل رہے ہیں، لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، تو یہ ہمیشہ قائم رہے گا، بلکہ ان کا ذہن پہلے سے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آزمائش آ سکتی ہے، یہ عزت زوال پذیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن الحمدللہ یہ اطمینان ہوتا ہے ایسے متقی پرہیزگار شخص کو کہ میرے قصور کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کی شیطانیت بعض اوقات ایسی ہوتی ہے جو کار فرما ہو جاتی ہے، کیونکہ جس کو اگر دینی لحاظ سے بھی عروج حاصل ہو، حاسدین اس کے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کھینچنے والے اس کے بھی بہت سارے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جھوٹے الزامات لگا کر، غلط قسم کی باتیں لوگوں کے اندر پھیلا کر، بدگمانیاں پیدا کر کے اس کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جاتا ہے۔ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ایک انسان اچھا چل رہا ہوتا ہے، لوگ اس کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے کام میں روڑے اٹکاتے ہیں، وہ کسی کو اچھائی کی تلقین کرتا ہے، لوگ جواب میں نامناسب رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو دین کی طرف مائل نوجوان بچے بچیاں ہیں، خاص طور پر ہمارے بھائی بہن ہیں جو تبلیغ کے راہ پہ چلتے ہیں، تبلیغ دین کرتے ہیں، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اگر یہ ذہن بنا لیں گے کہ جی ہم چونکہ اب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہو گئے ہیں اور ہم کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، خطائیں نہیں کرتے ہیں، تو ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھل جانے چاہیے، ہر شخص ہم سے اچھے انداز سے ہی ملے، ہمارے بارے میں حسن ظن ہی قائم رکھا جائے، کوئی بدگمانی نہ کرے، کوئی نامناسب رویہ اختیار نہ کرے، یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اور نہ یہ تمنائیں دل میں بیدار کریں۔ یہ تو گویا کہ ہم پھر تقوی پرہیزگاری کو دنیا میں کیش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا بدلہ ہمیں یہ ملے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب کوئی شخص نیکی کے راستے پر آتا ہے تو اپنا ذہن بنا لے کہ آزمائشوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جتنی آزمائشیں اس پر آئیں گی سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ مقبول اور محبوب ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ ان راہب نے جب اس نوجوان کو دیکھا کہ اس کو ایک عروج حاصل ہوا ہے، کہ اس کی کرامت ظاہر ہوئی ہے، اور آگے مزید سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کرامتیں ذکر فرمائی ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ اب ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ اس کا یہ عروج اور اس کی فضیلتوں کا ظہور جو ہے خود اس کے لیے ایک امتحان بن جائے گا، اور اس کو اس امتحان پر پورا اترنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو سمجھایا، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو، تمہارا معاملہ جیسے کہ میں سمجھتا ہوں پورا ہو چکا ہے۔ پورا ہو چکا ہے سے مراد کہ اب تم کامل ہو چکے ہو، اب مزید میری صحبت میں رہنے کی حاجت نہیں ہے، اور ان قریب تمہاری آزمائش ہوگی، جب تمہیں آزمایا جائے تو میرا پتہ نہ دینا۔ تو یہ اس لیے منع فرمایا تاکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم یکسوئی سے عبادت کرتے رہیں اور کوئی تنگ نہ کیا جائے، اس وجہ سے یہ نہیں کہ اللہ والوں کو ڈرتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو دنیا میں ہر خوف سے اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز رکھتا ہے۔ ہاں ایک فطری جو ہوتا ہے، ایک فطرت طبیعت میں اللہ نے خوف رکھا ہے، وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ خوف جو بیجا قسم کا ہوتا ہے، جو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتا ہے، ایسا خوف جو اللہ کی طرف سے توجہ کو ہٹا دیتا ہے اور توکل علی اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، ایسا خوف اللہ کے ولیوں کو نہیں ہوتا، اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ تو یہ راہب بھی ایک اللہ کے نیک بندے تھے، اور اللہ کا نیک بندہ دنیا کے کسی شخص سے ڈرتا نہیں ہے۔ ہاں حکمت ضرور ہے، اب یہ تو نہیں کہ جا کے کسی کا بھی گریبان پکڑ کے اور برا بھلا کہنا شروع کر دے، حکمت الگ چیز ہوتی ہے اور بیجا خوف ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو اختیار حکمت بزدلی نہیں ہوتی، اختیار حکمت کسی سے خوف زدہ ہونا نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، جب آپ فتح مکہ سے پہلے عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو کفار نے آپ کو روک دیا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ معاہدہ یہ طے پایا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں گے، نیکسٹ ایئر تشریف لائیں گے، جو صلح حدیبیہ بڑی معروف ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے،
اور پھر اگلے سال تشریف لائے، تو کیا معاذ اللہ یہ بزدلی تھی؟ کیا کفار کا خوف تھا؟ نہیں، یہ اختیار حکمت ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بے شمار مثالیں ہیں جو میں دے سکتا ہوں، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ خوف میں اور اختیار حکمت میں فرق ہے، بزدلی میں اور حکمت کو اختیار کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں بزدل ہے، لیکن وہ حکمت اختیار کر رہا ہوتا ہے، اور یہی بس معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ڈرتے کسی سے نہیں ہیں، ہاں وہ حکمت اختیار کرتے ہیں۔ جیسے جنگی تدبیر ہوتی ہے کہ جب آپ دشمن سے لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ آگے بڑھ کے حملہ کرتے ہیں، کبھی خود دشمن کو آگے آنے کا موقع دیتے ہیں تو پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو یہ پیچھے ہٹنا حکمت کی وجہ سے ہے، کہ خوف کی وجہ سے نہیں ہے، بزدلی کی وجہ سے نہیں ہے، اور پھر جب وہ گھر جاتے ہیں تو پھر چاروں طرف سے گھیر کے ان پہ وار کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ کوئی ڈر نہیں رہے تھے، بلکہ ایک ان کو مشورہ دیا اور حکمت اختیار کر رہے تھے، تاکہ یکسوئی کے ساتھ جیسے اس نوجوان کو کامل کیا، اسی طرح در پردہ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا کر انہیں کامل کر کے، اور اسی طرح بادشاہ کے خلاف، کیونکہ وہ بادشاہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو اس طرح کے اور نوجوان بھی تیار کیے جائیں۔ اس لیے فرمایا کہ میرا پتہ نہ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا پیدائشی اندھوں اور برس والوں کو شفا دے دیتا تھا، وہ شفا دے دیتا تھا۔ اب بظاہر الفاظ یہ ہیں، نبی کریم نے ارشاد فرمائے حالانکہ شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو یہاں پہ عقیدے کی ایک بات میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کہ جو حقیقتاً کام کرنے والا ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، اور اسی کی طرف کام کی نسبت کرنی چاہیے۔ جب ہم اسی کی طرف کسی فعل کی کام کی نسبت کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نسبت حقیقیہ۔ اور ایک ہوتا ہے کہ وہ جو فاعل حقیقی ہے، جب کوئی کام کرتا ہے تو کسی نہ کسی سبب اور ذریعے سے کام کرتا ہے، تو اس سبب یا ذریعے کی طرف اگر ہم فعل کی نسبت کر دیں تو اسے کہتے ہیں نسبت مجازیہ۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ٹرک چلا رہا ہے، اس نے ٹرک سے کسی کو ٹکر مار دی، کوئی شخص مر گیا، تو اصل میں تو فاعل ٹرک چلانے والا ڈرائیور ہے، ورنہ ٹرک کھڑا کر دیں وہ کون سا جا کے ٹکر مارے گا؟ اس کا مطلب ہے اس نے لے جا کے ٹکر ماری۔ تو یہاں پر بظاہر فاعل حقیقی جو ہے ڈرائیور ہے، لیکن سبب ٹرک بن جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہم دونوں کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اس شخص نے بوڑھے کو کچل دیا، کبھی کہتے ہیں ٹرک نے کچل دیا، اور اگر اور پیچھے چلے جائیں تو سب کا فاعل حقیقتاً فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ ہے، اور جتنے ہم لوگ ہیں یہ سب کے سب اسباب ہیں، ذرائع ہیں۔ تو اب اگر اللہ تبارک شفا جو ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کا سبب بن جائے تو یہ ایک سبب ہے، ذریعہ ہے۔ تو ہم شفا کی نسبت اللہ کی طرف کریں تو نسبت حقیقی، اس شخص کی طرف کریں تو نسبت مجازی۔ اس پر بس یاد رکھیے گا، نسبت حقیقی اور مجازیہ کے بارے میں مزید ہم کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہا